بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رزق کی پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے تہجد کے وقت سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ امام ابن رجب حنبلی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کو طیبات یعنی کہ حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اس لیے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جب کہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے۔ دیکھا جائے تو آج اکثر و بیشتر زبانوں پہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ حالانکہ تھوڑے تدبر اور تفکر سے کام لیا جائے تو ہمیں اپنے معاشرے اور ماحول میں قصب حلال کی فکر و سوچ ہی مفقود نظر آتی ہے۔ عموماً فضا یہ بن چکی ہے کہ خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ انسانی خواہش تو بحر کے کنارے کی مانند ہے۔ دنیا میں ہر آرزو اور تمنا پوری ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ ان لامحدود تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک ہی خاندان میں شوہر کی خواہشیں الگ ہیں، بیوی کی الگ، اولاد کسی اور چیز کے حصول کی امیدیں لگائے بیٹھی ہے، تو ماں باپ کسی دوسری فکر میں حلقان ہوئے جا رہے ہیں۔ مال جمع کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، طیب ہے یا خبیث، حدود شرع کے اندر ہے یا باہر۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل بیان فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں انسان اس بات کی طرف دھیان نہیں دے گا کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے حلال ہے یا حرام۔ جب انسان حلال کو نظر انداز کر دیتا ہے، صبر و قناعت، زہد و ایثار اور جفا کشی کی جگہ حرص و حفظ اور عیش کوشی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے
تو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل ہونے والی برکت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد کثرت بھی قلت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے شخص کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو وہ اسے کم تر جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے ناپاک مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ حرام بینک بیلنس جب تک اس کی ملکیت میں پڑا رہتا ہے اس کے لیے دوزخ کی راہ ہموار کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے یوں ارشاد فرمایا: بندہ مال حرام کما کر جب اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جب وہ مال حرام اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت پیدا نہیں کی جاتی، اور اگر اس مال حرام کو ذخیرے کی نیت سے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے برائی کو مٹاتا ہے، کیونکہ خبیث چیز خبیث کو نہیں ختم کر سکتی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جہاں کلمہ رزق آیا ہے وہیں انفقو یا انفقو جیسے کلمات بھی آئے ہیں جو اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انفاق کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم یا ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے، جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں گنوائی؟ نمبر 2، جوانی کہاں برباد کی؟ نمبر 3، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 4، اور جو علم سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ جو شخص نماز تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے اور اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔